أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر تم نے اعراض کیا، منہ موڑا، تو یقیناً اللہ رب العالمین کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، ایک بڑا ہی اہم اور ضروری مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آج کی گفتگو میں۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو پروردگار آپ کو دنیا میں بھی بڑا نفع دے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بڑا نفع دے گا، اور آپ انشاءاللہ زندگی میں کبھی پچھتائیں گے نہیں کہ اس پروگرام میں نہ جاتے تو اچھا تھا، ہمارا تو وقت ہی ضائع ہوا ہے۔ عزیز بھائیو، ہر بندہ دنیا میں جب سے وہ ہوش سنبھالتا ہے نا، اس وقت سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے تک اس کی بھاگ دوڑ، اس کی محنت، اس کی کوشش، اس کی ساری صلاحیتیں زندگی کی وہ اس کام میں صرف ہوتی ہیں کہ اس کی یہ دنیا والی زندگی خوشحال، خوشگوار، بہتر، کامیاب بن جائے۔ سکول، پرائمری سکول سے لے کر ابتدائی کلاسوں سے لے کر پورا تعلیم کا مرحلہ، پھر تعلیم کے مرحلے کے بعد کاروبار کا، ملازمت کا، سب کچھ صرف اور صرف ہر بندے کی پوری کوشش ہے کہ اس کی دنیا والی زندگی کیا ہو جائے؟ بہتر ہو جائے، کامیاب بن جائے، سکون اور اطمینان والی بن جائے، خوشحالی اور خوشگوار زندگی اس کو میسر آ جائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ کیا حیثیت ہے؟ پروردگار نے کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، کوئی شے نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے اگر لوگ جان لے تو۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا یہ بھی یقین ہے سب کا، مجھے معلوم ہے اللہ کے فضل سے، بلکہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے اگر کسی کا نہیں ہے تو۔ پروردگار نے ایک حدیث کا تھوڑا سا حوالہ دینے لگا ہوں، ان باتوں کو یاد رکھیں گے تو اگلی بات انشاءاللہ مسئلہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔
یہ بھی ہم سب سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے کہ پیدا کرنے والے پروردگار نے، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے چند الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا۔ آسمان بھی نہیں تھے، زمین بھی نہیں تھی، کوئی مخلوق نہیں تھی رب العالمین کی، اللہ رب العالمین تھا صرف، کوئی مخلوق نہیں تھی اس کی۔ اس نے سب سے پہلی مخلوق قلم بنائی، قلم کو پیدا کیا۔ ایک حدیث میں صراحت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلا جو اللہ نے پیدا کیا وہ کیا ہے؟ قلم۔ پیدا کر کے نہ اللہ نے قلم کو حکم دیا لکھ دے، قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا نے ہر شے لکھ دے۔ رب العالمین کو علم تھا، وہ علام الغیوب ہے، قیامت تک کیا ہونا تھا اور قیامت کے بعد کیا ہونا ہے، سب کچھ رب العالمین جانتا تھا۔ اللہ نے ہر شے لکھوا دی، اس قلم نے لکھ دی۔ اس کا نام ہے لوح محفوظ۔ وہ لکھے ہوئے کا نام کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ اس میں یہ آج والا پروگرام جو ہو رہا ہے اس گاؤں میں، اس مسجد کے اندر، میرے محترم بھائیوں، زمینوں آسمانوں کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے پروردگار کو اس پروگرام کا پتہ تھا۔ اللہ کو اس پروگرام کا بھی علم تھا، اور پروردگار کو یہ بھی معلوم تھا اس پروگرام میں کس کس نام کے بندے نے شریک ہونا ہے۔ وہ سارے نام بھی رب نے اسی وقت کے لکھے ہوئے ہیں ہمارے، اور کس کس عالم نے آ کر گفتگو کرنی ہے، اس کی گفتگو کے کیا کیا الفاظ ہونے ہیں۔ قسم ہے اللہ کی، رب کو سارا کچھ پتا تھا، اللہ نے سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس وقت کی مالک الملک نے میری اور آپ کی روزی بھی لکھ دی ہوئی ہے، اس وقت کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ جب ماں کے رحم میں روح پھونکنے کے لیے آتا ہے نا فرشتہ، وہ بھی لکھتا ہے، وہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، وہی ہوتی ہے جو رب نے قلم کو پیدا کر کے لکھ دیا تھا، وہی اللہ فرشتے سے لکھواتا ہے۔ اور جو ہر سال لیلۃ القدر کے اندر لکھا جاتا ہے، وہ بھی وہی لکھا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کر کے سب سے پہلے لکھ دیا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ روزی ہماری لکھی ہوئی ہے، جو جو فائدہ دنیا کی زندگی میں میں نے اور آپ نے اٹھانا ہے، رب نے وہ ہمارے مقدر میں طے کر دیا ہوا ہے۔ جو نقصان ہمیں پہنچنا ہے وہ بھی رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، جو رب نے لکھ دیا ہے نا، وہ کھا کے ہی ہم نے دنیا سے جانا ہے، اس کا ایک لقمہ بھی چھوڑ کر دنیا سے جا سکتے۔ اور جو نہیں لکھا رب نے، جہاں مرضی چلے جائیں، جو مرضی کر لیں، جتنی بھاگ دوڑ کر لیں، جتنی محنت کر لیں، جتنی کوشش کر لیں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے ایک ذرہ بھی اس سے زیادہ نہیں ملنا جو رب نے ہمارے مقدر میں لکھا۔ پتہ ہے نا؟ یہ یقین ہے، اس پر ایمان ہے۔ جب یہ ایمان ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ زندگی دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں، بہت تھوڑی زندگی ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی آخرت والی زندگی کے مقابلے میں، وہ اصل زندگی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ جو کچھ ملنا ہے وہ رب نے تقسیم کر دیا ہوا ہے، وہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ رب نے تقسیم کر کے لکھ دیا، فیصلہ کر دیا ہوا ہے۔ وہ رب کا فیصلہ بدلنا، یہ دو باتیں ذہن میں بٹھا لیں، پھر غور کریں۔ اس کے باوجود ہر بندہ ساری زندگی، بچپن بھی، جوانی بھی، بڑھاپا بھی، ساری زندگی اس دنیا کی بہتری کے لیے مارا پھرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو آخرت والی ہمیشہ والی زندگی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جس چیز سے وہ زندگی بننی ہے نا، جس چیز سے وہ ہمیشہ والی زندگی کامیاب ہونی ہے، خوشگوار بننی ہے،
نعمتوں والی، جنت والی، رب کی رضامندی والی بننی ہے، اس کے لیے کبھی ہم نے نہ سوچا ہے نہ اس زندگی کی بہتری کے لیے صحیح معنوں میں جو کوشش کا حق ہے وہ کوشش بھی ہم نے نہیں کی۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہہ دوں، توجہ کرنا میری طرف، اگر میں یہ کہہ دوں کہ جس چیز سے ہماری کبھی بھی نہ ختم ہونے والی ہمیشہ والی زندگی سنورنی ہے، جس چیز سے سنورنی ہے وہ دنیا میں صرف ایک شے ہے، وہ دنیا میں صرف ایک چیز ہے، دوسری کوئی نہیں ہے۔ جس سے آخرت والی ہمیشہ والی زندگی سنورنی، وہ دنیا میں دو چیزیں نہیں ہیں میرے بھائیوں، صرف ایک چیز ہے۔ وہ جو ایک چیز ہے نا جس سے آخرت سنورنی ہے، یقینی طور پر اس کا آج کے معاشرے میں 1.5 ارب مسلمانوں میں سے 99% مسلمانوں کو شعور ہی نہیں ہے کہ وہ شے ہے کیا جس سے آخرت سنورتی ہے۔ اس کا پتہ ہی نہیں لوگوں کو، 99% لوگوں کی بات کر رہا ہوں، مبالغہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ دو تین مثالیں آئیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں نے مبالغہ نہیں کیا۔ وہ چیز کیا ہے بھلا؟ کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ وہ جس سے آخرت سنورنی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ ایمان۔ چیز کیا ہے وہ؟ کیا چیز ہے؟ ایمان۔ اگر ایمان نہیں ہے نا کسی بندے کے پاس دنیا میں، تو کوئی دوسری شے ہے ہی نہیں جو اس کی آخرت کو کامیاب، سکون والی، عزت والی، جنتوں والی، رب کی رضامندی اور نعمتوں والی بنا سکے۔ اللہ کی قسم ایمان کے سوا دنیا میں کوئی شے ہے ہی نہیں۔ موٹی سی بات ذہن میں بٹھا لیں، ایک بندے کو پیدا کرنے والا ساری دنیا کی دولت دے دے، ساری دنیا کی دولت دے دے، ساری دنیا کی دولت مل جائے ایک بندے کو، اور وہ ساری دنیا کی دولت اچھے سے اچھے کاموں میں لگا دے، مسجدیں بنا دے، مدرسے بنا دے، یتیم خانے بنا دے، ہسپتال بنا دے، رفاہ عامہ میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے پوری دنیا کی دولت اچھے کاموں میں خرچ کر دے، 1 روپیہ بھی کسی گندے کام میں خرچ نہ کرے۔ کتنی دولت خرچ کی اچھے کاموں میں؟ ساری دنیا کی دولت۔ اگر اس بندے کے پاس ایمان نہ ہوا تو اچھے کاموں میں ساری دولت خرچ کر کے آخرت بن جائے گی؟ ہاں بن جائے گی؟ نہیں بنے گی۔ قسم اللہ کی، ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے سے آخرت نہیں بنتی اگر بندے کے پاس کیا نہ ہو؟ ایمان نہ ہو۔ ویسے بھی امام الانبیاء کہا کرتے تھے لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ۔ ایمان والے بننے کے بغیر جنت میں جانا ممکن ہے؟ جو ایمان والا نہیں ہے نا، ایمان والا نہیں ہے، جنت اس پر اللہ رب العالمین نے حرام کر دی ہوئی ہے۔ جنت اس پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ یہ جہنمی جل رہے ہوں گے جہنم کے اندر، اوپر جنتیوں کی طرف دیکھ کر انہیں کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں پانی دیے اور جو رزق دیا تھوڑا سا نیچے ہماری طرف بھی بہا دو، ہم بھی چکھ لیں۔ جنتی کیا کہیں گے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کا رزق، جنت کا پانی کافروں پر حرام کر دیا۔ کافر پر جنت حرام ہے، کافر کبھی جنت میں جا، وہاں کس نے جانا ہے؟ ایمان والوں نے۔ کس نے جانا ہے؟ ایمان والوں نے۔ ایمان کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ اور میرے بھائیو، ایمان ہے کیا؟ ایمان کیا ہے جس کے بغیر جنت نہیں ملتی؟ توجہ کرنا، ایمان کیا ہے جس کے بغیر جنت نہیں ملتی؟ یہ نقطہ سمجھانا ہے میں نے آپ کو، انشاءاللہ آپ نے کبھی نہیں سمجھا ہوگا پہلے۔ ایمان کیا ہے؟ کس کو ایمان کہتے ہیں؟ میں نے پہلے دعویٰ کیا کہ 99% کلمہ پڑھنے والوں کو ایمان کا پتہ
نہیں شعور ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں ایمان ہوتا کیا۔ تین نظریات کلمہ پڑھنے والوں میں، مسلمان کہلانے والوں میں ایمان کی حقیقت کے متعلق تین نظریات پائے جاتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ان کو یاد رکھو گے تو آپ کو اللہ نفع بڑھا دے گا۔ تین نظریات پائے جاتے ہیں، تینوں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، تینوں ہی غلط ہے، ایک بھی صحیح نہیں ہے ان میں، اور یہ نظریات مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی کتابوں میں لکھے ہوئے، ہوائی نہیں ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے، غور کرنا، پہلا نظریہ یہ ہے کہ بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ اسلام برحق دین ہے، اللہ کا سچا دین ہے، دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ اسلام سچا برحق دین ہے، اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا آخری نبی محمد الرسول اللہ بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، دین اسلام برحق سچا دین ہے۔ بس دل میں جب یقین پیدا ہو جائے نا، دل سے بندے نے تصدیق کر دی ہے، زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے، عمل کرے یا نہ کرے، بندہ اللہ کے ہاں مومن بن جاتا ہے، صرف دل کے یقین سے بندہ مومن بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ نظریہ غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ دو آیتوں کا حوالہ دوں گا صرف، سورہ الانعام کی 114 نمبر آیت ہے۔ پروردگار نے کہا والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ان کے رب کی طرف سے اترا ہوا حق اور سچ ہے۔ یہودیوں کو بھی معلوم ہے، عیسائیوں کو بھی معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی سوچ اور فکر ہم تک پہنچا نہیں رہے، جو کچھ پہنچا رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا حق اور سچ ہے۔ یہ اہل کتاب کو معلوم ہے، علم ہے، وہ جانتے ہیں اس کو۔ سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ کو بھی ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح کسی بندے کو دنیا میں اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں ہوتا، اہل کتاب کو اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے میں، محمد الرسول اللہ کا کہ اللہ کا آخری نبی ہونے میں اللہ کی قسم کسی یہودی عیسائی کو کوئی شک نہیں تھا، ان کو یقین تھا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا غور کرنا، دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اور بھی پڑھ سکتا ہوں، کیا خیال ہے آسمانوں والے رب نے جو قرآن میں گواہی دی، اس سے بڑی اور اس سے سچی گواہی کوئی کائنات میں ہو سکتی؟ اللہ نے کہا یہودیوں کو یقین ہے، ان کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں سنا رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا حق اور سچ ہے، یقین ان کے دل میں ہے، تصدیق موجود ہے، گواہ رب العالمین ہے، اللہ کا پاک کلام قرآن مجید ہے، اس سے بڑی گواہی دنیا میں ممکن نہیں۔ تو کیا پھر یہودی اور عیسائی اہل کتاب مومن بن گئے؟ ان کے دلوں میں یقین ہے کہ نہیں اسلام کے برحق ہونے پر؟ ہے یقین، مومن بن گئے؟ کیوں مومن نہیں بنے؟ ان کو مومن کہنا چاہیے یہودیوں عیسائیوں کو۔ جب ہم نے ایمان کو یہ سمجھ لیا کہ دل سے تصدیق کر دو تو بندہ مومن بن جاتا ہے، تو ان کی تصدیق کی گواہی تو قرآن دے رہا ہے، یہ کیوں مومن نہیں پھر؟ اگر یہودی مومن نہیں، عیسائی مومن نہیں، تو پھر میرے بھائیوں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نظریہ ہی غلط ہے۔ صرف دل کی تصدیق کرنے سے بندہ اللہ کے ہاں ایمان والا کوئی نہیں بنتا۔ دوسرا نظریہ یہ پایا جاتا ہے، بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، اس کے دل کی کیفیت جیسی مرضی ہو، اس کا عمل جیسا مرضی ہو، بس جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا نا، وہ بندہ اللہ کے ہاں مومن بن گیا۔ میرے بھائیوں یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ دو آیتوں کا حوالہ دیتا ہوں یہاں بھی صرف، سورہ نور کی 47 نمبر آیت ہے، رب العالمین نے کہا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا،
دنیا میں لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی. اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور اطاعت کا دعویٰ کرنے والے. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. اللہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد ایک گروہ ان میں سے پھر جاتا ہے اور ایسے لوگ ایمان والے، وما اولئک، ایسے لوگ ایمان والے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے، آمنا باللہ بھی کہا، آمنا بالرسول بھی کہا، اطعنا بھی کہا، لیکن اللہ نے کہا ایمان والے نہیں ہیں. سورہ بقرہ کی 8 نمبر آیت میں اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ، کہتے ہیں لوگ ہمارا اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، لیکن پروردگار نے کہا ایمان والے. کلمہ پڑھا کہ نہیں انہوں نے؟ عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھتا تھا نا، سینکڑوں ساتھی اس کے کلمہ پڑھتے تھے، مر گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب اس کے مرے ہوئے کے منہ میں ڈال دیا. پیارے پیغمبر نے اپنا مبارک قمیض اس مرے ہوئے کو پہنا دیا اس کے جسم پر کفن کے طور پر. اللہ کے نبی کا پاک بابرکت مبارک قمیض اس کے جسم پر پہنا دیا گیا. ناطق وحی نے اس کا جنازہ، امام الانبیاء نے اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں بھی اتار دیا. اللہ نے وحی نازل فرما دی، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو اس کا جنازہ پڑھا دیا ہے، آئندہ ان میں سے کوئی مر جائے کسی کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا، کسی کی قبر پر بھی جاگے کھڑے. وجہ کیا؟ کیوں یا اللہ؟ کہا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کیا. اچھا یہ بتائیں وہ کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ پڑھتے تھے. اللہ نے ان کو ایمان والا نہیں مانا، کافر کہا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کلمہ پڑھنے سے بندہ اللہ کے کاغذوں میں کوئی نہیں ایمان والا بنتا. یہ نظریہ بھی غلط ہے. تیسرا نظریہ جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، میں نے کہا ایمان کی حقیقت کے بارے میں 3 نظریے پائے جاتے ہیں، تینوں ہی غلط ہے. پتہ ہی نہیں مسلمانوں کو ایمان کیا ہے. اور ایمان شے وہ ہے جس کے بغیر کسی بندے کی کعبے کے رب کی قسم آخرت سنورنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ممکن نہیں. اس ایمان کی حقیقت کا نہیں پتا. دنیا کی ہر شے کا پتہ ہے، انجینئر بن جاتے ہیں، سافٹ ویئر کے انجینئر بن جاتے ہیں، کمپیوٹر چلا لیتے ہیں، ہر شے بنا لیتے ہیں، لیکن جس سے آخرت سنورنی ہے اس کا پتہ ہی نہیں. ایمان کیا ہے؟ تیسرا نظریہ یہ پایا جاتا ہے دل میں یقین آ جائے، دل سے بندہ تصدیق کر دے کہ اسلام برحق ہے اور زبان سے کلمہ پڑھ لے، دونوں چیزیں کٹھی ہو جائیں تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ مومن. میرے بھائیو یہ نظریہ بھی غلط ہے. دونوں چیزیں کٹھی ہو جائیں پھر بھی ایمان کوئی نہیں آتا. ایک حدیث صرف سناتا ہوں آپ کو، حوالہ نوٹ کر لیں، حدیث لمبی ہے، میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا. ساری حدیث آپ نے خود پڑھنی ہے جا کر، میں تھوڑا سا حصہ آپ کو سناؤں گا. ترمذی شریف میں ہے 2733 نمبر حدیث، 2733. 2 یہودی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کون آئے؟ یہودی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے کچھ سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے. وہ سوال اور جواب موجود ہیں اس حدیث میں. جب جواب سنے نا انہوں نے، کہنے لگے نشہدو انکا نبی، اے محمد ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہو. محمد الرسول اللہ کی موجودگی میں ان یہودیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو تسلیم کیا کہ نہیں؟ آپ کے نبی ہونے کی شہادت اور گواہی دی کہ نہیں دی آپ کی موجودگی میں؟ اور ان یہودیوں کے دل میں اسلام کے برحق ہونے اور محمد الرسول اللہ کے اللہ کا آخری نبی ہونے کا یقین تھا کہ نہیں؟ یقین بھی تھا، اقرار بھی کر لیا، دونوں چیزیں کٹھی ہو گئیں. اللہ کے نبی نے انہیں مومن مان لیا، بن گیا مومن یہ دونوں یہودی. لفظ کیا کہے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ لفظ پلے باندھ لو میرے بھائیو، یاد کر لو. کیا لفظ کہے؟ آپ نے فرمایا فما یمنعکم ان تتبعونی. او یہودیو
اگر تم میرے نبی ہونے کی شہادت دیتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ پھر میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میری اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ میرے نقشے قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ فمایم کون سی چیز روکتی ہے تم کو جب تم میرے نبی ہونے کی گواہی دے رہے ہو، دل کے اندر یقین بھی موجود ہے، تو پھر میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ اس سے کیا ثابت ہوا میرے بھائیوں؟ اس سے یہ ثابت ہوا دل میں یقین بھی ہو، زبان سے اقرار بھی ہو، اور محمد الرسول اللہ کی اتباع بھی ہو، تو پھر بندہ بنتا ہے کیا؟ ایمان والا۔ اب 3 مثالیں دوں گا، 3 مثالوں کے بعد میری بات ختم۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ 3 مثالیں میں نے اس لیے دینی ہیں کہ میں اور آپ جائزہ لیں۔ جو میں نے دعویٰ کیا کہ 99% مسلمانوں کو ایمان کا نہیں پتا، اس کی بھی بات سمجھ آئے گی اور ایمان بھی سمجھ آ جائے گا۔ ایمان کیا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں ایمان؟ غور کرنا میرے بھائیوں۔ پہلی مثال یہ ہے، اللہ نے پیدا کرنے والے پروردگار نے، بڑی توجہ میری طرف رکھنی ہے، اللہ نے اپنے بندوں پر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں با جماعت فرض کی ہیں۔ کتنی نمازیں فرض کی ہیں رب نے؟ 5۔ کیسے فرض کی ہیں؟ با جماعت، بغیر جماعت کے نہیں، با جماعت فرض کی ہیں۔ کتنا بڑا فریضہ ہے، کتنا بڑا حکم ہے رب کا۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، کیا کر لو؟ بیٹھ کے پڑھ لو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہاں جی ٹھیک ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، کیا کر لو؟ بیٹھ کے پڑھ لو۔ اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو چھٹی دے دی نماز کی؟ نہیں، لیٹے ہوئے پڑھ لو۔ وضو کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں ہوتی۔ وضو نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہا نماز تو ہونی نہیں تمہاری، وضو نہیں کر سکتے، اس لیے جب وضو کرنے کے قابل ہو جاؤ تو پھر پڑھ لینا۔ کہا تیمم کر کے پڑھ لو۔ کیا کر لو؟ تیمم کر کے پڑھ لو۔ اور اگر بندہ تیمم بھی نہیں کر سکتا، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بندہ اتنا بیمار ہو، ہسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا ہو، ایک بازو پہ گلوکوز کی ڈرپ، دوسرے پر بلڈ کی ڈرپ چل رہی ہو، پیشاب کی نالی اس بیمار کو لگی ہوئی ہو، اس کا پیشاب اس کے کپڑوں پر بھی بستر پر بھی گرا ہوا ہے، کپڑے بھی پلید ہیں، بستر بھی پلید ہے، اس حالت میں مریض پڑا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اس بیمار کے پاس اس کے بستر اور کپڑے بدلنے والا کوئی نہیں ہے جو بدل دے، اس کو وضو تیمم کروانے والا بھی کوئی نہیں، اور یہ بیچارہ خود ہلنے جلنے سے قاصر ہے۔ مگر اس بیمار کی عقل اور اس کے ہوش و حواس قائم ہے، ہوش و حواس بھی قائم ہے، عقل بھی کام کر رہی ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مالک الملک نے اس حالت میں پڑے مریض کو بھی نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی۔ وہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، پلید کپڑوں میں، پلید بستر میں جیسے پڑا ہے ایسے ہی پڑھ لے، رب ایسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ چھٹی نہیں دی رب نے، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ میرے محترم بھائیوں، اتنا بڑا رب کا حکم کہ جب تک ایک مسلمان کی عقل، اس کے ہوش و حواس کام کر رہے ہیں، نماز کی چھٹی نہیں۔ اور کتنا بڑا فریضہ، توجہ، کتنا بڑا فریضہ۔ بیمار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شدید تکلیف ہے امام الانبیاء کو، بے ہوش ہو گئے، بیماری کی شدت سے کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی سی تکلیف سے بندہ بے ہوش ہوتا ہے، کیوں جی؟ بے ہوشی کب آتی ہے؟ جب تکلیف اتنی شدید ہو، بندے کی برداشت سے
باہر ہو جائے تو پھر بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے. تکلیف اتنی ہے امام الانبیاء کو بے ہوش ہو گئے. سن رہے ہیں بات میری؟ کچھ دیر بعد ہوش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ہوش آنے پر پوچھتے ہیں اصلی الناس، کیا جماعت ہو گئی؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ سوال ہے رسول اللہ کا. ہماری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں لا ہم ینتظرونک، نہیں اللہ کے نبی، لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا پانی لاؤ. پانی لایا گیا. ناطق کہ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا. بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. غسل کیا، نماز کے لیے جانے لگے، دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر بعد پھر ہوش آیا رسول اللہ کو، امام الانبیاء کو، خاتم النبیین کو. ہوش آتے ہی زبان پر لفظ کیا ہے؟ اصلی الناس، کیا جماعت ہو گئی؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب وہی ملا لا ہم ینتظرونک، نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے. دوبارہ پانی منگوایا، دوبارہ غسل کیا، جانے لگے. تیسری مرتبہ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی. تیسری مرتبہ ہوش آیا. اور میرے محترم بھائیو، 48 چک کے رہنے والوں، دوبارہ تیسری مرتبہ ہوش آیا. پھر وہی الفاظ ہیں اصلی الناس، جماعت ہو گئی؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب ملا نہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف میں نہ کوئی شدت میں کمی محسوس کی. آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ. مسجد میں لے جاؤ. ایک کندھے کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، دوسرے کندھے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ مسجد میں. اور صدیقہ کائنات کہتی ہیں آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں اور زمین پر لہریں بن رہی ہیں. اتنی طاقت نہیں تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں آپ اپنا پاؤں خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے. اس حالت میں بھی کہاں جا رہے ہیں؟ ایمرجنسی وارڈ میں نہیں، ہسپتال میں نہیں، کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس نہیں. کس کی فکر ہے؟ اتنی شدید تکلیف کی حالت کس کو فکر ہے نماز کی؟ جس کی اللہ نے زندگی کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی، جو جنت میں مقام محمود پر فائز ہونے والے، جن کی سفارش سے جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگ جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے جائیں گے. اس نبی کو نماز کی اس بیماری کی حالت میں اتنی فکر، جماعت کی اتنی فکر. میرے بھائیوں، میں اور آپ بھی محبان مصطفیٰ ہیں، ہم بھی عاشقان رسول ہیں، ہم بھی صدقے واری قربان کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں. ہمیں بھی محمد الرسول اللہ کی دنیا میں آمد کی بڑی خوشی ہے. لوگ عیدیں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، بڑی محبت کا اظہار ہوتا ہے اللہ کے لیے. کیا لوگوں کو نماز کی اتنی فکر ہوئی کبھی؟ ہاں؟ اللہ اکبر. میں نے یہ بات نماز کی اہمیت کے لیے نہیں بتائی، میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. ایمان کیا ہے اس لیے مثال دیا، غور کرنا. اب جتنا ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے، پاکستان کو لے لیں، ہندو ہیں یا عیسائی ہیں؟ پاکستان میں بسنے والے ہندو ہیں یا عیسائی ہیں؟ مسلمان ہیں یار. نہ ہندو ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ کمیونسٹ ہیں، نہ بدھ مت ہیں، نہ یہودی ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. دیانتداری سے بتائیں، محلوں کے محلے، آبادیوں کی آبادیاں، خاندانوں کے خاندان، شہروں کے شہر ہمارے معاشرے میں بے نمازوں سے بھرے پڑے کہ نہیں؟ کیوں جی بھرے پڑے ہیں کہ نہیں؟ اذانیں ہوتی ہیں، کتنی دکانیں ہیں جو ہماری مارکیٹ میں، منڈی میں، بازار میں، ہماری بستی میں، وہ ان کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں. کتنی ہیں؟ کوئی نہیں. اذانیں ہوتی ہیں، ٹیوشن سینٹر، سکول، کالج، یونیورسٹیاں، استاد بھی مسلمان، بچے بھی مسلمانوں کے. کتنے سکول ہیں، کتنے کالج ہیں، کتنے ٹیوشن سینٹر ہیں، کتنی یونیورسٹیاں ہیں. اذان سن کر ان کی تعلیم کا سلسلہ رک جاتا ہے، نماز کے لیے تیاری شروع ہو جاتی ہے. کتنے ہیں؟ کوئی نہیں. دفاتر بے شمار ہیں، ان دفاتر میں اذان ہونے کے بعد قلم چلتا ہوا کام رک جاتا ہے. کتنے دفاتر ہیں؟ ماشاءاللہ ذمہ ہیں. کوئی پٹھے کاٹ رہا ہے، کوئی پانی لگا رہا ہے، کوئی چارہ ڈال رہا ہے بھینسوں کو، کوئی گوبر اٹھا رہا ہے. اذان ہوتی ہے،
کتنے لوگ ہیں جو سب کو جو چھوڑ کے پہلے نماز باجماعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں حسن ظن رکھتا ہوں سب کے بارے میں یہ یقین سے کہتا ہوں جتنے مسلمان ہیں نا، یہ بے نماز بھرا پڑا ہمارا معاشرہ، ان کے دل میں یقین ہے اللہ سچا ہے، رسول اللہ بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، اللہ کا اسلام دین بھی برحق ہے ان کے دلوں میں یقین کے نہیں؟ اور یہ ماشاءاللہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، دل میں یقین یہودیوں عیسائیوں کے بھی تھا، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار انہوں نے بھی کیا، حکم اللہ کا انہوں نے نہیں مانا، محمد الرسول اللہ کی اتباع انہوں نے نہیں کی، اور اللہ کا حکم ہم نے بھی نہیں مانا، محمد الرسول اللہ کی اتباع ہم نے بھی نہیں کی۔ وہ یہودی کے یہودی، وہ عیسائی کے عیسائی، اور ہم مومن۔ ٹھیک ہے، یہ انصاف ہے، دیانتداری ہے۔ ان میں اور ان میں فرق کیا ہے مجھے وہ سمجھا دو، آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ سارے۔ یار جتنا کو یقین یہودیوں کا تھا، رب نے یہودیوں کے عیسائیوں کے یقین کی قرآن میں گواہی دی کہ ان کو یقین ہے اسلام برحق ہے، نبی سچا ہے، آخری نبی ہے، یقین ہے یہودیوں عیسائیوں کو، اور زبان سے اقرار بھی ہے۔ اگر وہ مومن نہیں بنے محمد الرسول اللہ کی اتباع کے بغیر، تو اتباع تو ہم نے بھی نہیں کی۔ نبی کی کیفیت کیا تھی؟ اذان ہو جاتی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے قسم علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لینا ان سے، اذان ہو جاتی، ہماری ماں کہتی ہیں پیارے پیغمبر گھر میں مصروف ہوتے تو ایسا لگتا جیسے گھر میں کسی کو پہچانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ اذان سن کر فوراً نماز کی تیاری میں گھر والوں سے ہی جو ہے نا لا تعلق ہو جاتے، ساری چیزوں سے کون لا تعلق ہو جاتے؟ بلال کو کہتے اذن یا بلال ہو، سفر میں ہوتے، ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو، نماز سے ہمیں راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت پہنچاؤ ہمیں اذان سن کر پریشانی ہوتی ہے، اب نماز پڑھنے جانا پڑے گا، مسجد میں جانا پڑے گا، سجدے کرنے پڑیں گے، وضو کرنا پڑے گا، کام چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ دیانتداری سے بتائیں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دل میں یقین بھی ہے، زبان سے اقرار بھی ہے، نماز نہ پڑھنے والے محمد الرسول اللہ کی اتباع کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ دل میں یقین یہودیوں عیسائیوں کے بھی تھا، زبان سے اقرار انہوں نے بھی کیا، وہ مومن نہیں بنے، میں اور آپ مومن کیسے بن جائیں گے بتائیں؟ دوسری مثال سنیں، دوسری موٹی سی مثال ہے، بڑی موٹی سی، میں نے کہا 3 مثالیں دوں گا یہ بات سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قتال کیجئے، لوگوں کو قتال کی ترغیب دیجئے، اور جو ترغیب دینے کے وجہ سے آپ کے ساتھ چلتا ہے فابہا، نہیں چلتے لا تکلف الا نفسک، اکیلے جا کے لڑو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ کس کا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے میرے بھائیوں؟ توجہ میری طرف، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ کس کو حکم ہے؟ خاتم النبیین کو، امام الانبیاء کو۔ قاتل، لڑو۔ 84 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی، گھر میں جا کے پڑھ لینا، لڑو ان سے۔ اور یہی حکم اللہ نے امام الانبیاء کو بھی دیا، اور پیارے پیغمبر کے سارے امتیوں کو بھی، سارے امتیوں کو دیا۔ کیا کہا؟ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، ان سے لڑو۔ مسلمانوں، یہ نبی کے خاکے بنانے والے، امام الانبیاء کی توہین کرنے والے، قرآن کو چلانے والے، اسلام کو انتہا پسندی کا دین کہنے والے، مسلمانوں پر لوہے بارود آگ کی بارشیں برسانے والے، مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والے، ان بدبختوں کے خلاف مسلمان ملکوں میں سازشیں کرنے والے، مسلمانوں کی معیشتوں کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندیاں کرنے والے، مسلمانوں کو فرقہ واریت کے گند میں جھونکنے کی کوششیں کرنے والے، ان کے خلاف کیا کرو؟ لڑو۔ کب تک؟ جب تک ان کی ساری اسلام اور مسلمان دشمنی کی کاروائیاں بند نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ان کے ساتھ کیا کرو؟ لڑو۔ حکم ہے اللہ کا۔ میرے بھائیوں، 2 آیتیں نہیں ہیں، 2 آیتیں نہیں،
4 نہیں 10 نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یقین کیجئے 450 سے زیادہ، بلکہ 480 سے زیادہ آیتیں قرآن سے انگلی رکھ کر آپ کو گنوا سکتا ہوں جہاد و قتال کے حوالے سے جو رب نے آسمانوں سے نازل کی قرآن میں۔ کتنی آیتیں؟ 480 سے زیادہ۔ علماء کہتے ہیں اگر ان ساری آیتوں کو اکٹھا کیا جائے 6.5 یا 7 پارے کے برابر قرآن بن جائے گا یہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتری، اور میرے بھائیوں مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی نے اپنی ساری مدنی زندگی جہاد و قتال کے میدانوں میں، ساری مدنی زندگی جہاد و قتال کے میدانوں میں گزار دی۔ توجہ میری طرف کرنا ذرا۔ آپ کا سر پھٹا، آپ کا دان ٹوٹا، امام الانبیاء کے سر پہ خود ٹوٹا، اس کی کڑیاں آپ کے رخساروں پر چبھی، لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو کر احد کے دامن میں ایک گڑھے میں گر گئے۔ 70 صحابہ آپ کے سامنے شہید ہوئے۔ ساری زندگی مدینہ طیبہ کی ان آیتوں کے اترنے کے بعد جہاد و قتال کے خطرات کو انگیج کرتے ہوئے گزار دی۔ 80 سے زیادہ جنگیں لڑی امام الانبیاء نے۔ کتنے سالوں میں؟ 9 سالوں میں 80 سے زیادہ جنگیں، 80 سے زیادہ۔ 27 میں کائنات کے امام بے نفس نفیس شریک ہوئے، 27 جنگوں میں۔ آج سیرت کے جلسے بڑے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، نبی کی سیرت پر خربوں روپیہ غریب ملک کا، غریب عوام کا اجاڑا جاتا ہے۔ پیدا کرنے والے کی قسم آپ دیکھیں اپنے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، ہر طبقے کے لوگوں کو، ہر طرف سیرت سیرت، جلسے، کانفرنسیں، سیمینار، محفلیں، تقریبات منعقد ہو رہی ہیں نبی کے نام پر، لیکن سیرت کو اپنانے کے لیے کوئی تیار؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قسم اللہ کی کسی کلمہ پڑھنے والے کو پسند اور گوارا نہیں ہے۔ مثال دے رہا ہوں، اس کی مثال دے رہا ہوں، توجہ کرنا۔ 27 جنگیں لڑی اللہ کی زمین پر۔ اور میرے بھائیوں اللہ کی زمین پر اس وقت 5 درجن کے لگ بھگ مسلمان حکومتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ 5 درجن کے قریب مسلمان حکمران ہیں، حکومتیں ہیں۔ میرا سوال ہے آپ سے، ان 5 درجن مسلم حکومتوں میں سے ایک حکومت کا نام بتاؤ گے جو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، ظلم کو، فتنے کو، شرک کو ختم کرنے کے لیے جہاد کا اللہ کا حکم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا پرچم لے کر میدان میں کھڑا ہو، کوئی ایک حکومت کا نام بتاؤ گے؟ جی بتاؤ گے؟ مسلمان حکومتوں میں سے ایک حکومت نہیں ملے گی آپ کو۔ 2.25 ارب ہیں کلمہ پڑھنے والے، 2.25 ارب۔ کتنے لوگ ہیں جو الہی کلمت اللہ کے لیے، کفر کے خاتمے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم، نافذ اور غالب کرنے کے لیے ان دنیا کے اسلام دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میدانوں میں کھڑے ہیں، خطرات انگیج کر رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں 1.5-2 ارب مسلمان، ان کے دل میں یقین ہے قرآن سچا ہے، نبی کی حدیث سچی ہے، امام الانبیاء سچے ہیں، اللہ بھی سچا ہے، اسلام رب کا برحق دین ہے، یقین موجود ہے ان کے دلوں میں، اور ماشاءاللہ یہ سارے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اتباع محمد الرسول اللہ کی ہو رہی ہے؟ ہاں ہو رہی ہے اتباع؟ یہودی بھی یقین کرتے تھے، تصدیق بھی کرتے تھے دل سے، زبان سے اقرار بھی کرتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، اللہ کی قسم مانتے تھے، لیکن اتباع محمد الرسول اللہ کی وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی، میں اور آپ مومن کے مومن۔ یہ کیسی دیانتداری اور کیسا انصاف ہے؟ تیسری اور آخری مثال، پھر میری بات ختم، توجہ کرنا ذرا۔ اللہ اکبر۔
اللہ نے تیسری مثال ہے، آخری مثال ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے ایمان کا کتنے لوگوں کو پتہ ہے اور ہم نے ایمان کو آج تک سمجھا کیا ہے۔ اللہ نے سود کو حرام کیا اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سود حرام کیا۔ آپ حجۃ الوداع کے لیے منا میں موجود تھے، کہاں تھے آپ؟ سود کے حرام ہونے کی آیت رب العالمین نے اتار دی۔ اور میرے بھائیوں اٹھاؤ صحیح مسلم شریف، پیارے پیغمبر نے اعلان کیا، لوگوں جاہلیت کا سارا سود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے دفن، اور سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں محمد اعلان کر رہا ہوں میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا سارے کا سارا ختم، سارے کا سارا ختم، ایک ٹیڑی پیسہ کسی سے آج کے بعد سود کا نہ لینا ہے نہ کسی کو دینا، سب ختم ہو گیا۔ اللہ کا حکم آیا، امام الانبیاء نے فوراً مان لیا، عمل کر دیا، عمل کر کے دکھا دیا، ختم کر دیا۔ میرے بھائیوں 60 دنیا میں اللہ کی زمین پر مسلمان حکومتیں، ان حکومتوں میں سے ایک حکومت کا نام بتا دو اللہ کے لیے، ایک حکومت کا نام بتاؤ جنہوں نے محمد رسول اللہ کی اتباع میں اپنے ملک سے سود کے خاتمے کا اعلان کر رکھا ہو اور کہا ہو کہ ہمارے ملک میں کوئی سودی سسٹم چل نہیں سکتا۔ ایک ملک کا نام بتاؤ، بتاؤ گے؟ ہے کوئی دنیا میں؟ کوئی نہیں بتا سکتا، ہے ہی نہیں دنیا میں۔ بلکہ یہ پاکستان جس کے میں اور آپ باسی ہیں، مسلمانوں کا ملک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا۔ میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، میں اللہ کی قسم کسی پر تان کرنے کے لیے نہیں، مسئلہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ 1999 میں یہ سارے لوگ جانتے ہیں، کوئی پرانے دور کی بات نہیں ہے، 1999 میں کوئی بہت دور نہیں گزرا ہوا۔ 1999 میں پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ سود کو اللہ نے حرام کیا، اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، اور یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہوا مسلمانوں کا ملک ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول، اللہ کا دین مسلمانوں کو سودی لین دین کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہمارا یہ فیصلہ ہے پاکستان سے 2 سال کے اندر اندر سود ختم کر دیا جائے۔ فیصلہ کر دیا 48 چاکی پرائیویٹ پنچایت نے، ہے نا؟ کیوں جی؟ آپ کی کسی محلے کی پنچایت نے فیصلہ کیا تھا نا؟ کس نے فیصلہ کیا؟ یار پاکستان کی مسلمہ وفاقی شرعی عدالت نے کہا 2 سال۔ امام الانبیاء کے اوپر اللہ کا حکم نازل ہوا، آپ نے کتنے سال مہلت مانگی اللہ سے؟ کتنے سال مہلت مانگی؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں، فوراً اعلان کر دیا، ختم ہو گیا، ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا 2 سال، چلو ٹھیک ہے 2 سال۔ اس وقت کا وزیر اعظم، یہ فیصلہ صادر ہوا، اس وقت کا وزیر اعظم جو نہ سکھ تھا، نہ ہندو تھا، نہ یہودی تھا، نہ عیسائی تھا، نہ بدھ مت تھا، نہ کمیونسٹ تھا، وہ ظالم مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا، مرا نہیں ہے، ابھی بھی زندہ ہے۔ فوراً گیا، اس نے جا کر سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی کہ ہمیں اس فیصلے کے خلاف سٹے دیا جائے، جو وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کیا ہے اس کے خلاف سٹے دیا جائے۔ کیوں دیا جائے سٹے بھائی؟ کہتا ہے پاکستان سود کے بغیر چل نہیں سکتا۔ اور ان کو کیا پتا وفاقی شرعی عدالت والوں کو؟ میں وزیر اعظم ہوں، مجھے پتا ہے سود کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا، اس لیے اس فیصلے کے خلاف کیا دیا جائے؟ سٹے دیا جائے۔ ہماری ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے محترم ججوں نے سٹے دے دیا، سٹے مل گیا، اس کو سٹے مل گیا۔ میرے بھائیوں چھوٹی چھوٹی 2 باتیں کروں گا، ذرا غور کرنا ہے ان پر، تفصیل آپ نے خود سوچنی ہے۔ ملک سود کے بغیر چل نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ رب نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان دنیا میں چلے، اس لیے اس رب نے ان پر سود کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، تاکہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے، سارے بھوکے ننگے ہو کے مر جائیں، یہ چل ہی نہ سکے۔ رب دشمن تھا پاکستان کا، اس لیے اس نے سود حرام کیا ان پر، تاکہ چلے نہ یہ ملک۔ اور یہ وزیر اعظم، یہ ملک کا بھی خیر خواہ، قوم کا بھی خیر خواہ، یہ کہتا ہے رب اس ملک کو نہیں چلنے دینا چاہتا، میں سود کے ذریعے اس کو کیا کرنا چاہتا ہوں؟ سود کو حلال رکھ کے، جائز رکھ کے چلانا چاہتا ہوں۔
رب کے مقابلے میں یہ بدبخت کھڑا ہو گیا۔ اچھا میرا دوسری چھوٹی سی بات ہے، آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار بیٹھے، مجھے دیانتداری سے بتانا، 20-22 سال گزر گئے، پاکستان چل پڑا اس فیصلے کو روک کر؟ چل پڑا ہے نا؟ چل پڑا ہے نا؟ نہیں چلا یار۔ مہنگائی ختم ہو گئی، تنگ دستی ختم ہو گئی، بے روزگاری ختم ہو گئی، IMF، ورلڈ بینک، دنیا کے یہ عالمی استحصالی اسلام دشمن دہشت گرد ادارے، کیا ان کتوں کی غلامی سے پاکستان کو نجات اور چھٹکارا مل گیا؟ ہاں کیا چلا؟ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی آپ کی؟ کیا چلا پاکستان؟ کیا چلایا بدبختوں تم نے؟ جو 1999 سے پہلے تھا اس کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا دنیا میں۔ اچھا سود کو حرام کرنے سے پاکستان نہیں چل سکتا؟ نہیں چل سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چلایا کہ نہیں؟ چلا تھا کہ نہیں؟ ابو بکر نے چلایا کہ نہیں چلایا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے سود کے بغیر دنیا میں حکومت کی چلائی کہ نہیں؟ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک ایک پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ ملتا تھا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ سود کا 1 روپیہ نہ کسی یہودی سے لیا نہ دیا، سود ختم۔ لیکن ایک ایک مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو تنخواہ ملتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خزانوں سے، اور لوگوں کے پاس پیدا کرنے والے کی قسم 300 اونٹ ساز و سامان کے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں وقف ہو رہے تھے، کلوں کے حساب سے چاندی رب کی راہ میں خرچ ہو رہی تھی، لوگ جھولیاں بھر بھر کے دیناروں کی، سونے کی، اشرفیوں کی لا کر امام الانبیاء کی جھولیوں میں ڈال رہے تھے۔ چلا سود کو ختم کر کے ملک یا نہیں چلا؟ یہ ہماری تو چھوٹی سی ملکی ہے، وہ ملک تھا ساری دنیا کا، ساری دنیا میں خوشحالی، امن، عزت، کامیابی، سود کا نام و نشان نہیں تھا۔ آج وہ لعنتی لوگ جو کہتے ہیں ہم پاکستان کے بڑے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں چل نہیں سکتا اس کے بغیر۔ ابو بکر و عمر نے جو چلایا وہ کیسے چلایا؟ ان سے کروڑ گنا اچھا چلایا، کروڑ گنا اچھا۔ سود کے بغیر ان سے اچھا چلا ہے۔ اچھا چھوڑیں، باڑ میں جائیں یہ حکمران، یہ بے دین ہوں گے، بے ایمان ہوں گے، سیکولر ہوں گے، باڑ میں جائیں، ہمیں غرض نہیں۔ میں اپنی اور آپ کی بات کرنے لگا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے لیے غور کریں، ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک ہے، ناراض نہیں ہونا، قسم اللہ کی آپ کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک ہے۔ اس ملک میں کتنے بینک ہیں؟ کتنے بینک ہیں؟ بے شمار، تھوک کے حساب سے۔ ان بینکوں کے اندر سودی کاروبار ہوتا ہے، مکمل الف سے لے کر یہ تک بینک کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ سود کا لین دین ہوتا ہے۔ اور ان بینکوں کو چلانے والے امریکہ سے آئے ہوئے چوڑے، امریکہ کے عیسائی آ کے چلا رہے ہیں بینکوں کو، اسرائیل کے یہودی چلا رہے ہیں آ کے، ہندوستان کے ہندو اور سکھ چلا رہے ہیں ان بینکوں کو۔ کون چلا رہا ہے؟ ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے خاندانوں کے افراد، کلمہ پڑھنے والے، مومن مسلمان کہلانے والے محاذ کھولے ہوئے ہیں، بستی بستی میں، محلے محلے میں رب اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، جنگ لڑ رہے ہیں کعبے کے رب کی قسم، ہندو یہودی نہیں، رب کے خلاف جنگ کر رہا ہے مسلمان کا بچہ، رسول کے خلاف محاذ جنگ کھول کے کھڑا ہے مسلمان کا بچہ۔ مانی بات ہم نے محمد الرسول اللہ کی اتباع کی، یہ اتباع ہے؟ یار یہودیوں کا قصور مجھے سمجھاؤ، عیسائیوں کا قصور سمجھاؤ، دل میں یقین ان کے بھی تھا جتنا میرے اور آپ کے اندر یقین ہے، اس سے بھی زیادہ یقین تھا، زبان سے اقرار وہ بھی کرتے تھے، وہ یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی رہ گئے، اور میں وہی دو چیزیں کر کے کیسے مومن بن گیا؟ اتباع تو میں بھی نہیں کرتا، رب کے حکم کو میں بھی نہیں مانتا، میں بھی تو شیطان کے پیچھے چلتا ہوں، یا اپنے نفس کی خواہشات
کی پوجا کرتا ہوں, نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہوں, یا معاشرے کے رسم و رواجوں کے پیچھے چلتا ہوں, یا باپ دادے کے طریقے پر چلتا ہوں. نبی سے تو مجھے بھی کوئی غرض نہیں. نبی کو تو میں نے صرف جشن منانے کے لیے, جھنڈیاں لگانے کے لیے, چراغاں کرنے کے لیے, انگوٹھے چومنے کے لیے اور بس ان کاموں کے لیے نبی کو رکھا ہے. باقی نبی اس لیے نہیں آیا کہ میں نبی کی سیرت کے مطابق اپنا ہیئر سٹائل بناؤں. نبی کی سیرت کے مطابق میری نماز ہو, میرا اٹھنا بیٹھنا ہو, میری تجارت ہو, میری سیاست ہو, میری معیشت ہو, میرا رہن سہن ہو, میرے تعلقات معاملات میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہوں. نبی کو تو ہم نے اس لیے مانا ہی نہیں. اس کے لیے ہمارے پاس ہندو بڑے ہیں, یہودی بڑے ہیں, عیسائی بڑے ہیں, بے دین بڑے ہیں, شیطانی بڑا ہے اتباع کرنے کے لیے. نبی رہ گیا صرف اتباع کرنے کے لیے. وہ تو جلوس نکالنے کے لیے رب نے بھیجا تھا, اس کے نام پر جلوس نکالو بس. بات اس کی ایک نہ ماننا, اس کے طریقے پر زندگی میں کبھی نہ چلنا, اس کی اطاعت کبھی نہ کرنا. سن لو میرے بھائیو, آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی, ختم ہو گئی میری بات. آخری آیت سمجھانا چاہتا ہوں. شروع میں آیت پڑھی تھی, سورہ آل عمران کی 32 نمبر آیت ہے. سورہ آل عمران کی کتنے نمبر؟ دوبارہ سنیں اور سمجھے, غور کریں ٹھنڈے دل سے. قل اطیعوا اللہ والرسول, اے میرے محمد یہ دنیا میں بسنے والے لوگوں کو کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, اور انہیں بتا دو فَإِن تَوَلَّوْا, اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے کیا کیا؟ منہ موڑا, اعراض کیا, انحراف کیا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, یہ قرآن کے لفظ ہیں میرے نہیں. اللہ کافروں سے محبت, لفظ کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب الکافرین. کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا غور, توجہ. اگر لفظ اس طرح ہو جاتے قرآن کے, آپ سے پوچھنا ہے, آپ نے جواب دینا ہے انشاءاللہ. اگر لفظ اس طرح رب نازل کر دیتا, قل اطیعوا اللہ والرسول, کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر تم نے منہ موڑا, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّكُمْ, اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا. اگر اس طرح لفظ ہوتے, معنی ٹھیک بنتا ہے یا غلط؟ کیوں جی؟ ٹھیک بنتا ہے, معنی ٹھیک بن رہا ہے. پھر بھی اللہ نے کم کا لفظ نازل نہیں کیا. اگر یہ لفظ ہو جاتے قل اطیعوا اللہ والرسول, کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَوَلِّينَ, اللہ منہ موڑنے والوں سے محبت نہیں کرے گا. معنی ٹھیک بننا تھا یا غلط ہے؟ ٹھیک بنتا تھا. پھر بھی معنی رب نے یہ لفظ بھی نہیں اتارے. اللہ نے لفظ کون سے اتارے؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. یہ میری طرح اور آپ کی طرح رب بغیر سوچے سمجھے قرآن میں لفظ اتاری جاتا تھا نا؟ سارے لفظ بغیر سوچے سمجھے اترے ہوئے. کیوں اتارے رب نے کافرین کے لفظ؟ کیا رب کو سارے لفظ بھول گئے تھے؟ یہ کافرین کے علاوہ یہی لفظ آ گیا تھا نازل کرنے والا ہے آیت پہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ او میرے بھائیو, رب کہتا ہے کلمہ پڑھنے والے کو زیب نہیں دیتا وہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت سے انحراف کرے. یہ کعب کافروں کا ہے, تم مسلمانوں تمہاری شان کے لائق نہیں کہ تم کافروں کے نقشے قدم پر چلو, کافروں کا طریقہ اپناؤ, کافروں کا منہج تمہارا ہو. یہ تمہیں نہیں زیب دیتا. تم کلمہ پڑھتے ہو, محمد الرسول اللہ کے امتی ہو, محمد الرسول اللہ سے محبت کے کرنے والے ہو, اسلام کو سچا سمجھنے والے ہو. تمہیں نہیں زیب دیتا کافروں کا منہج, کافروں کا طریقہ, کافروں کے نقشے قدم پر چلنا. وہ انہوں نے اپنی کتابیں چھوڑ دی, اپنا نبی چھوڑ دیا, ان کتوں نے گھر سے دین بنا لیا. تمہیں ان کا طریقہ زیب نہیں دیتا. یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. جو تم نے اپنا لیا یہ کافروں کا کام تھا, تمہارا نہیں تھا. ان اللہ لا یحب الکافرین کا مطلب ہے تمہارا نہیں تھا. تمہارا کام کیا تھا؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. مومن کون ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتائی جائے وہ کہے سن لی اور مان لی. بس سن لی اور مان لی, ختم. آج کے بعد میری مرضی نہیں چلے گی, ابے کی مرضی نہیں چلے گی, ہاں معاشرے کے رسم و رواج نہیں چلیں گے, خواہشات نہیں چلے گی, شیطان کا حکم نہیں چلے گا. آمنا مان لیا, سمینا مان لیا, سن لیا, وَأَطَعْنَا اور
مان لیا. اللہ کہتے ہیں اولئک هم کامیاب ہونے والے یہ ہیں, اولئک هم المفلحون. اس کا مطلب ہے جو سنتا ہے مانتا نہیں وہ کامیاب ہے, ہو جائے گا کامیاب. ایمان والا بن جائے گا نبی کی اطاعت کے بغیر, اتباع کے بغیر بن جائیں گے میں اور آپ ایمان والے. اگر بن جائیں گے تو مجھے بتائیں یہودی کیوں ایمان والے نہیں, عیسائی کیوں ایمان والے نہیں؟ میں نے تو آپ نے ہم نے تو ایمان سمجھا ہوا ہے بس کلمہ پڑھ لو, اہل حدیث نام رکھ لو, اہل سنت نام رکھ لو, عاشق رسول غلام مصطفیٰ قربان کے نعرے لگا دو, تم سے بڑا پکا مومن دنیا میں کوئی رہے گا ہی نہیں, تم سب سے بڑے مومن بن جاؤ گے. ہم نے یہ اس کو ایمان سمجھا ہوا ہے. ایمان کوئی نہیں ہے میرے بھائیو, یہ نہیں ہے ایمان. صحابہ یہ نہیں کہتے تھے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم سن کے اللہ کے نبی دعا کرو, اللہ کے نبی دعا. اب ہم سنائے نا, کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو, دعا کرو. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماننا موننا کوئی نہیں, دعا کر دو, رب گچی بروڑ کے کان پکڑ کے کہیں زبردستی منوا دے ہم سے, ورنہ ہمارا دل کوئی نہیں چاہتا. ہاں نہیں میرے بھائیو, میں منت کرتا ہوں آپ کی منت. آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہو, اللہ کی قسم میں آپ کا دشمن نہیں ہوں. باتیں کڑوی کڑوی سنی ہیں آپ نے پہلی مرتبہ زندگی میں, اتنی کڑوی باتیں کوئی نہیں سناتا لوگوں کو. باتیں کڑوی ہیں, سخت بھی ہیں, لیکن میرا اور آپ کا نہ کوئی وراثت کا جھگڑا, نہ کوئی کاروباری لین دین کا جھگڑا ہے. کعبے کے رب کی قسم میں کسی کا دل دکھانے کے لیے یہ سخت باتیں اور کڑوی باتیں نہیں کی ہیں. میں صرف یہ چاہتا ہوں یہ خوبصورت جسم, یہ چہرے, رب ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے, ان کی ہمیشہ والی آخرت والی زندگی سنور جائے. اس مقصد کے لیے یہ کڑوی کڑوی باتیں کی ہیں. تو کیا خیال ہے میرا, اب ختم ہو گئی میری بات, میں منت کر رہا ہوں آپ کی. میں نے جو کہا کہ ہم نماز میں بڑے کوتاہ ہیں, جماعت میں بڑے کوتاہ ہیں ایسا یا غلط کہا میں نے؟ نمازوں میں با جماعت پڑھنے میں ہم سے کوتاہی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تھوڑی سی ہوئی, ہاں بہت زیادہ ہوئی ہے. اچھا, جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے نبی کی اتباع میں کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ صحیح بتانا, اوپر اوپر سے نہیں. ہاں ہوئی ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی ہوئی ہے, بہت زیادہ ہوئی ہے. سودی لین دین میں, سودی معاملات میں, سودی کاروباروں میں, بینک سے قرضے لے کر اور آڑتیوں سے قرضے وہ اٹھا کر کھادیں اور سپریں ان کو سود دیتے رہے, کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ ہوئی ہے. یہ کوتاہی جو نماز میں ہو گئی, جو جہاد میں ہو گئی, جو سود کے معاملات میں ہو گئی, یہ مرتے دم تک ایسے ہی چلتی رہنی چاہیے نا, یا ختم ہونی چاہیے؟ پھر میری منت ہے, میں منوا نہیں سکتا ہوں آپ کو, میری اتھارٹی نہیں ہے, اختیار نہیں ہے, اس لیے منت کر رہا ہوں. منت ہے میری, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, آج عہد کر کے جانا ہے, مسجد سے باہر نکلنا ہے کہ جو کوتاہی ہو گئی یا اللہ اس پر نادم ہے. آج کے بعد انشاءاللہ باجماعت نماز سے پیچھے نہ خود رہیں گے نہ اپنے بچوں کو رہنے دیں گے. اور آج کے بعد انشاءاللہ کوئی سودی لین دین اور معاملہ ہمارا نہیں رہے گا, سب ختم. اور آج کے بعد انشاءاللہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی اپنی مال جان استطاعت کے مطابق انشاءاللہ پیچھے نہیں رہیں گے. کریں گے کام, یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ سے. اگر اللہ سے وعدہ کرو گے تو انشاءاللہ رب دیکھ رہا ہے, وہ کبھی نہیں بھولے گا ہمارے وعدے کو, توفیق بھی دے گا انشاءاللہ, رستے بھی آسان رستے بھی آسان کر دے گا, توفیق بھی دے گا. نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑنا, نہ اسلام کا کچھ بگڑنا ہے. میں نے اور آپ نے اپنا بگاڑنا ہے, اپنا بگاڑنا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر بندہ کامل ایمان والا, صرف محبت نہیں, جان سے بڑھ کر, مال سے بڑھ کر, اولاد سے بڑھ کر, کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر, اگر بندے کو محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں ہے نا, کعبے کے رب کی قسم ہے, اس کا ایمان قابل اعتبار, اس کا ایمان کامل, اس کا ایمان معتبر اور صحیح نہیں ہے. اور محبت صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے, محبت ہے محمد الرسول اللہ کی مکمل اتباع کا نام, اتباع کا نام. ایمان اسی کا نام ہے, اتباع کے بغیر ایمان نہیں, اور اتباع کے بغیر محبت بھی نہیں, جھوٹ ہے, سارا کچھ جھوٹ ہے. اگر محبت ہے اتباع نہیں تو جھوٹ ہے یہ. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.